الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں جو ہے وہ بہت زیادہ بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، نحوست ہے اور اس طرح کے معاملات۔ آج ہم بات کریں گے کہ گھر میں برکت کیسے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں جن سے گھر میں برکت آ سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھا جائے، صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ حضور، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ روشنیاں میرے گھر پر آ رہی ہیں، اور ان روشنیوں کو دیکھ کر میرا گھوڑا جو ہے وہ اچھل رہا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا گھوڑا اس قدر نہ اچھلے کہ میرا بیٹا سو رہا ہے اس پر پاؤں رکھ دے۔ اس ڈر سے میں تلاوت کو بند کر دیتا ہوں، وہ روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، میں پھر دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، وہ روشنیاں پھر دوبارہ آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، وہ اللہ کی رحمتیں وہ فرشتوں کی صورت میں آ رہی تھیں جو تیرے گھر پر آ رہی تھی، کس وجہ سے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلا مقصد پتہ چلا، سب سے پہلی وجہ برکات کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت ہم کرتے نہیں، روتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں، روتے ہیں پریشانیاں بہت ہیں، روتے ہیں بیماری نہیں ختم ہو رہی۔ بھئی جہاں رحمت ہو، برکت ہو، وہاں نہ تو پریشانیاں رہتی ہیں، نہ تکلیفیں رہتی ہیں، نہ بیماریاں رہتی ہیں۔ ہمارے گھر برکتوں سے خالی ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا ہے اپنے گھروں میں برکت کیسے لائیں۔ تو اپنے گھروں میں برکت کے لیے ہمیں سب سے پہلا عمل قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا عمل وہ ہے صدقہ۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں سے کسی چیز کو کم نہیں کرتا۔ اب بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس 100 روپے ہے، اس میں سے 20 نکال دیے، صدقہ کر دیا، تو ہمارے پاس 80 رہ گئے، بظاہر کم نظر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ بھئی آپ نے صدقہ کر کے برکتوں کو خرید لیا ہے، صدقہ کر کے خیر کو خرید لیا ہے، وہ آپ کے مال میں اضافہ کر دیا اس نے۔ وہ کیسے؟ وہ خیر اور برکت کی وجہ سے آپ نے اپنے گھر سے بیماری کو ختم کر لیا، وہ خیر اور برکت کی وجہ سے آپ نے سکون خرید لیا، وہ خیر اور برکت کی وجہ سے وہ جو 20 روپے آپ نے صدقہ کیا ہے، اس کی وجہ سے جو آپ کا مسئلہ 1000 روپے میں حل نہیں ہو رہا تھا، وہ 20 روپے کا صدقہ کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے فضل ہوا ہے، رحمت ہوا ہے، وہ ویسے ہی حل ہو گیا۔ یہ سے کہتے برکت۔ برکت کی تعریف کیا ہے؟ برکت ہے کیا؟ اللہ کا فضل، اس کی رحمت، وہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے؟ ہم تم سے اجر کی طلب، ہم تم سے اجر اپنی اجرت نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو سارے کا سارا اللہ کی طرف ہے۔ انبیاء جو ہے وہ اللہ سے رحمتوں کے طلبگار ہوا کرتے تھے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ ایک بندہ 10,000 تنخواہ لیتا ہے اور ایک بندہ 1,00,000 تنخواہ لیتا ہے۔ اب برکت یہ ہے کہ وہ 10,000 میں سے بھی 1,000 بچا لیتا ہے، سارے اخراجات نکال کے، اپنی روزی روٹی کا معاملات کر کے، اپنے گھر والوں کے اخراجات نکال کے، وہ پھر بھی جو ہے وہ اپنے پیسے 1,000 بچا لیتا ہے، اور یہ 1,00,000 والا، اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یہ پریشانیوں میں جو ہے دبا ہوا ہے، یہ مصیبتوں میں کٹا ہوا ہے، یہ بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ رو رہا ہے کہ میرے پوری نہیں پڑتی۔ اب ایک طرف برکت ہے، دوسری طرف بے برکتی ہے، دوسری طرف نحوست ہے۔ اور یاد رکھیے،
نحوست برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ نحوست کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ نحوست گناہ کی ہو سکتی ہے، نحوست ہماری بد زبانی بد کلامی کی ہو سکتی ہے۔ یہ نحوستیں ہمارے گھروں میں پریشانیوں کا سبب بھی بنتی ہیں، لڑائی کا سبب بھی بنتی ہیں، اور بہت سارے معاملات کا سبب بنتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ برکت ملے، خیر ملے، تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ، تو سب سے پہلے تم نے عمل کیا کرنا ہے؟ تم نے جو ہے اپنے لیے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھروں کو ویران نہ کرو، قبرستان نہ بناؤ، کیا کرو؟ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ تلاوت کرو گے خیر پا جاؤ گے، تلاوت کرو گے برکت پالو گے، اور برکت سے رحمتیں آئیں گی، سکون ملے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ برکت جو ہے یہ کیسے ملے گی؟ قرآن کی تلاوت سے ملے گی، برکت صدقہ کرنے سے ملے گی، برکت نیکی کرنے سے ملے گی، برکت بھلائی کرنے سے ملے گی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے ملے گی، لوگوں کا بھلا سوچنے سے ملے گی، خیر کا درس دینے سے ملے گی، لوگوں کو معاف کرنے سے ملے گی۔ یہ عمل ہم اپنی زندگی میں کر لیں، پیدا کر لیں، تو ہم دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ ہم جو ہے وہ فائدہ دنیا میں بھی اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔